عام مسلمان ہوں یا صالحین ہوں، جب تک سیرت مصطفیٰ کو کوئی اپنائے گا نہیں، وہ دینی کامیابی تو دور کی بات ہے، دنیاوی کامیابیوں سے بھی ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کرام کی تاریخیں پڑھ لیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، محدثین، فقہاء، علماء، صحابہ سے لے کر غوث اعظم غریب نواز، دیگر اولیاء کرام، ان کی زندگیاں روشن، منور و مجلہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ کو اتار لیا۔ ان کا اوڑھنا بچھونا نبی کا اخلاق و کردار بن گیا، نبی کی سیرت طیبہ بن گئی۔ نبی کی سیرت کو اپنائے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر، نبی سے سچی الفت و محبت کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار مانے بغیر نہ ہی ایمان کمپلیٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی دیگر چیزیں کمپلیٹ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو وہ شان، وہ عزت، وہ رتبہ، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کے ہر گوشے میں الحمدللہ انتہائی منور و مجلہ ہیں۔ غوث اعظم ہو یا غریب نواز یا اولیاء کرام، ان لوگوں نے جب نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کی، نبی کی جلوت و خلوت کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنایا، تو آج پوری دنیا کے لوگ ان اولیاء کرام کا بھی خطبہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اصل میرے آقا ہیں، اصل میرے مصطفیٰ ہیں، اصل مدینے کے تاجدار ہیں۔ ان کو جس نے اپنا لیا، دنیا والوں نے انہیں بھی اپنا لیا، دنیا والوں نے انہیں بھی اپنا پیشوا بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جب جلوہ گر تھے، کیسی کیسی عظمتوں کا اظہار ہوا، کیسی کیسی رفعتوں کا اظہار ہوا، کتنے اچھے اچھے عقیدے میرے آقا کی کے کردار کی روشنی میں صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ ایک مشہور صحابی رسول ہے، انس بن مالک نام ہے ان کا، نبی کے خادم ہے، وہ ہر وقت نبی کی خدمت میں رہتے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، حضرت انس بن مالک کی روایت غور سے سنیے اور اپنے حبیب کی، اپنے آقا کی، اپنے رسول و نبی کی عظمت کو پہچانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو کیا نرالی شان عطا فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک نبی کے خادم صحابی ہیں، جو نبی کے ساتھ تھوڑی دیر رہ جائے ان کے رتبے کے برابر کائنات میں کوئی نہیں، یہ تو خادم صحابی ہے۔ سفر و حضر میں، گھر میں، باہر، یہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ حضرت سیدنا عباد بن منصور رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب پہنچے تو صحابہ کرام ضیافت اپنے اپنے اعتبار سے کرتے تھے، کیونکہ ضیافت کا طریقہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے سنا تھا کہ تمہارے گھر کوئی مہمان آئے تو ان کی ضیافت کیا کرو، اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق۔ جب یہ حضرت انس بن مالک کے گھر گئے تو حضرت انس بن مالک نے اپنی کنیز سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ دسترخوان لاؤ، دسترخوان بچھاؤ، جو کچھ حاضر ہے حاضر کیا جائے، مہمان گھر میں آیا ہے۔ کنیز دسترخوان لے آئی، دسترخوان لا کے بچھا دی۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جاؤ رومال بھی لے کر کے آؤ۔ جب کنیز رومال لے کر کے آئی تو حضرت انس بن مالک دیکھتے ہیں کہ رومال تھوڑا سا میلا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر تھوڑا میل نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے اپنی کنیز سے ارشاد فرمایا کہ تنور گرم کرو، چولہا جلاؤ۔ جب چولہا جل گیا، تنور جل گیا، آگ جلنے لگی، تو انس بن مالک فرماتے ہیں یہ رومال لے جاؤ اور تنور میں ڈال کر کے صاف کر کے لے آؤ۔ مہمان دیکھنے لگا، مہمان دیکھ رہا حضرت عباد
دیکھ رہے ہیں انس بن مالک کی خادمہ نے کنیز نے وہ رومال لیا، گرم تنور کے اندر، چولہے کے اندر جہاں بڑی تیز آگ جل رہی تھی، رومال ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد رومال نکالا تو دیکھا میل دور ہو گیا ہے اور رومال دودھ کی طرح سفید ہو گیا ہے، دودھ کی طرح سفید ہو گیا ہے۔ وہ مہمان عرض کرنے لگا، اے انس بن مالک، یہ فلسفہ تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آگ کا کام جلانے کا ہے، پانی کا کام صاف کرنے کا ہے، بجھانے کا ہے، رومال پانی سے دھلا جاتا ہے، یہ کون سا رومال ہے؟ تم نے اپنی خادمہ کنیز سے کہا کہ رومال کو آگ سے دھل کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہاں اس رومال کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جب بھی یہ رومال تھوڑا میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے پانی سے نہیں آگ سے دھلا کرتے ہیں، آگ سے دھلا کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، یہ وہ رومال ہے کہ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس رومال سے اپنے چہرہ مبارک کو صاف کیا ہے، اپنے چہرہ مبارک کو صاف کیا ہے۔ نبی کا چہرے کو اس رومال سے صاف کرنا تھا، اسی وقت سے ہم اس رومال کو آگ سے صاف کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز ہے اللہ کے نبی سرور کائنات کے جسم پاک سے مخ ہو جائے، دیگر انبیاء کرام کے جسموں سے مخ ہو جائے، ان چیزوں کو دنیا کی آگ سے کیا آخرت کی بھی آگ نہیں جلاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ رومال جب صاف کرتے ہیں تو پانی سے نہیں آگ میں ڈالتے ہیں، رومال صاف ہو کر دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ ایک رومال اگر آقا کے چہرہ مبارک سے جسم مبارک سے ٹچ ہو جائے، وہ رومال بھی آگ میں نہ جلے، آگ اس کو نہ جلا سکے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آگ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آقا کا رومال ہے، آقا کا چہرہ اس میں صاف کیا گیا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آگ نے نبی کو پہچانا، نبی کی عزت و تعظیم ہر ایک کے دل میں، لیکن آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ وہی رومال ہے جو نبی کے چہرے پہ مسوا تھا؟ تو امام قاضی عیاض نے الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا آسی الجن والانس۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں جانتی ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، میں اللہ کے رسول ہوں، سوائے جن اور انسان کے۔ کون جن اور انسان؟ جو سرکش ہے، نافرمان بردار ہے، نبی کے گستاخ ہے، یہ لوگ جان کے بھی نبی کی عظمتوں کے منکر ہے۔ باقی کائنات آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ لہذا آگ بھی جانتی ہے، پانی بھی جانتا ہے، پتھر بھی جانتا ہے، پیڑ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے یا اللہ کے محبوب ہے۔ اس لیے نبی کی تعظیم تو کرتے ہی کرتے ہیں، جو چیزیں نبی سے مس ہو جائے ان چیزوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی نسبت کے ذریعے کمال پیدا فرما دیتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی بہت ہی مستند و جامع کتاب، کیا پیاری روایت ہے، کیا پیاری بات ہے۔ وہ روایت سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا کمال دیکھیں۔ اس روایت سے پہلے ایک روایت اور سماعت کریں۔ ہجرت کی بات ہے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ المنورہ جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت صدیق اکبر ہیں، یار غار ہیں۔ 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد جب قافلہ آگے بڑھا، راستے میں ایک جگہ پہنچے، اس جگہ میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صدیق اکبر کو، دیگر لوگوں کو پینے کی شدت محسوس ہوئی۔ تو میرے آقا نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی ہے جن کا نام ام معبد ہے۔ اس عورت کا کام یہ تھا کہ ان کا شوہر کما کھجا کر کے لاتا تھا اور یہ عورت کھانا وغیرہ پانی تیار کر کے، جو قافلے بھی وہاں سے گزرتے تھے، مسافرین گزرتے تھے، ان کی یہ خدمت کیا کرتے تھی، انہیں کھانا دیا کرتی تھی، انہیں پانی پلایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی سرور کائنات وہاں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ام معبد، یہ دور کھڑی ایک تمہاری بکری ہے جو بہت ہی نحیف کمزور معلوم ہوتی ہے، تم اجازت دے دو تو اس کے تھنوں سے ہم دودھ دوہ لیں۔ ام معبد عرض کرتی ہیں
ابھی یہ پہچانتی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہے. میرے آقا تو جا رہے ہیں, انہوں نے کہا باقی بکریوں کو میرے شوہر چرانے کے لیے لے گئے ہیں, یہ بکری بہت نحیف ہے, کمزور ہے, دودھ دینے کے لائق نہیں ہے, یہ تو مشکل سے میمے بھی نہیں کر پاتی ہے, اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں, اس میں دودھ نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ام مابت تم اجازت تو دو, تم اجازت دو تو ہم دودھ دو لیں. ام مابت نے خوشی خوشی اجازت دے دی. اللہ کے نبی بکری کے قریب گئے, دستے مبارک تھنوں میں پھیرا تو حدیث پاک ہے اللہ کے نبی سرور کائنات نے ایک کمزور بکری جس کے تھنوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, دستے رحمت صرف پھیرا تھا, تھنوں میں دودھ آ گیا, لبالب ہو گیا. اب بکری کو جب دھویا گیا, دودھ نکالا گیا تو اتنا دودھ نکلا کہ میرے آقا نے بھی شکم سیر ہو کر پیا, صدیقہ اکبر نے بھی پیا, دیگر لوگ تھے ان لوگوں نے بھی پیا. اتنا دودھ نکلا کہ ان میں ماں باپ کے گھر جتنے برتن تھے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. حدیث پاک میں ہے کہ ان میں ماں باپ کا شوہر حارث جب آیا, یہ ماجرا دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے کہ جنہوں نے بکری کے خشک تھنوں کے اندر ہاتھ لگایا تو خدا کی طرف سے اتنا دودھ آیا کہ لوگ بھی پی لیے, برتن بھی بھر گئے. حارث نے ان میں ماں باپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو صدیق اکبر نے بتایا ان میں ماں باپ یہ کوئی اور نہیں, یہی خاتم النبیین ہے, یہی رسول گرامی ہے, یہی اللہ کے نبی ہے. ان میں ماں باپ نے, ان کے شوہر نے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھا ہے, فوراً قدموں میں گر کر اسلام قبول کیا ہے. یہ میرے آقا ہے کہ دستے رحمت ایک بکری کے تھن میں لگ جائے تو دودھ لبالب. آگے سنو, یہ بکری جو دودھ نہیں دے رہی تھی نبی نے دستے مبارک لگایا, دودھ دینے لگی. اب پوچھو کتنے دنوں تک دودھ دیا, کتنے دنوں تک؟ سن 18 ہجری تک ہجرت کر رہے ہیں تو 1 ہجری 18 سالوں تک یہ بکری مسلسل دودھ دیتی رہی. 18 سالوں تک. کہتے حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں 7 سالی آئی, آمر رماد آیا, ایسی سخت 7 سالی تھی کہ نہ اٹھنیوں میں دودھ, نہ بکریوں میں دودھ, نہ دریا نالے میں پانی, سخت 7 سالی کا زمانہ تھا. لیکن مورخین بتاتے ہیں جس بکری کے تھنوں پہ اللہ کے نبی نے دست اقدس لگا دیا تھا اس 7 سالی کے زمانے میں بھی وہ بکری راتوں دن دودھ دیتی رہی. یہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے دستے مبارک کا کمال ہے کہ اللہ کے نبی ایک ایسی بکری کے تھن میں دودھ لگا دے جو کمزور ہو, دودھ دینے کے لائق نہ ہو, مسلسل 18 سال دودھ دیتی رہے. اے مسلمانوں, یہ نبی کے دستے رحمت کا عالم ہے. وہ نبی اگر ہم غلاموں پر نظر کرم فرما دیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا یہاں بھی کامیاب ہوگی, وہاں بھی کامیاب ہوگی. یہ میرے آقا کا کمال ہے. اس نبی کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث, حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, نبی کے چچا کے بیٹے, اہل بیت اطہار میں سے حضرت عباس نبی کے چچا ہیں. عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس, انہیں سید المفسرین حبر الامہ کہا جاتا ہے. قرآن مقدس کی جنہوں نے سب سے جامع اور بہترین تفسیر کی, صحابہ میں قرآن کو سمجھنے والوں میں جن کا مرتبہ بہت بلند والا ہے, انہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے. اخیر میں چل کر حضرت عبداللہ بن عباس کی غلامی میں جب غوث اعظم, غریب نواز یہ سب آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے بارے میں آپ نے جہاں دوسری کرامتیں سنی, ایک کرامت میری بھی سن لو میاں, اس کرامت کو بھی یاد رکھو. بتاتے ہیں کہ غوث اعظم کے پاس ایک بہترین قرآن پڑھنے والا ایک قاری آیا, انہوں نے چند قرآن مقدس کی چند آیتوں کی تلاوت کی. جیسے انہوں نے تلاوت بند کی, غوث اعظم نے تفسیر کرنا شروع کر دیا, معنی بیان کرنا شروع کر دیا, ریفرنس بیان کرنا شروع کر دیا. مورخین نے لکھا ہے سیرت ادارے نے کہ ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے غوث اعظم نے, ایک آیت کریمہ کی 40 تفسیریں بیان فرمائی ہے.
40 तफसीरें बयान फरमाई है। इससे आप अंदाजा करो कि गौस आजम इल्म के किस दर्जे पर फाइज थे। इस जमाने में हम लोग भी मदरसे में पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज का सिस्टम है, टीचर मुतय्यन होते हैं, ये सब्जेक्ट ये पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट ये पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट ये पढ़ाएगा। मगर गौस आजम के बारे में जब उन्होंने मदरसा कायम फरमाया कि कोई उस्ताद ना था, तन्हा गौस आजम इल्म कुरान भी पढ़ा रहे हैं, इल्म हदीस भी पढ़ा रहे हैं, इल्म फिक़ह भी पढ़ा रहे हैं, इल्म तफसीर भी पढ़ा रहे हैं, इल्म लौ भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ने वाले सैकड़ों हैं, पढ़ाने वाला तन्हा गौस आजम है। खाली मुर्गा मत खाओ, गौस आजम की इल्म का जरा ये अजमतें सुन करके खुद भी इल्म हासिल करने की कोशिश करो, खुद भी कुरान सीखो, हदीस सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। गौस आजम सिर्फ पीर का नाम नहीं था, गौस आजम अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती और सबसे बड़े आलिम का नाम था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस, कि मैं रात के वक्त हुजूर की बारगाह में पहुंचा, रात के वक्त हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो मैंने हुजूर के साथ, ये तहज्जुद की नमाज है, नफल नमाज है, तो मैंने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। तो मैं, हुजूर आगे खड़े थे, मैं हुजूर के पीछे खड़ा हो गया। जब आका ने देखा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पीछे नमाज पढ़ रहा है, तो अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच कर अपने बराबर खड़ा कर दिया। गौर से सुनो मुसलमानों, ईमान अकीदे की बात है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी ने हाथ पकड़कर मुझे अपने बराबर खड़ा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जैसी मेरे आका की तवज्जो फिर नमाज की तरफ हुई, मैं पीछे हट गया। जब मेरे आका नमाज से फारिग हुए तो आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला क्या बात है, मैं तुम्हें खींचकर अपने बराबर खड़ा कर दिया था, तुम फिर पीछे हट गए। तो जवाब सुनो अब्दुल्ला इब्न अब्बास का, नबी के चचा के बेटे का अहले बैत अखार में है, हिब्रुल उम्मा है, सय्यदुल मुफस्सिरीन है, उनसे भी ज्यादा किसी ने हुजूर को समझा है। सुनो, ईमान अकीदा ठीक करो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, हाँ हुजूर आपने खींचकर मुझे अपने बराबर खड़ा कर दिया था, लेकिन या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, कौन है जो आपके बराबर खड़ा होकर नमाज पढ़ सके? कौन है जो आपके बराबर खड़ा होकर नमाज पढ़ सके? या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने आपका दर्जा बुलंद फरमाया है, रुतबा बुलंद फरमाया है। क्या किसी उम्मती को यह जायज है कि नबी के बराबर खड़ा होकर नमाज पढ़े? या रसूलल्लाह, मैं अपनी ताज़ीम एहतराम में पीछे होकर नमाज पढ़ा, अब्दुल्ला का क्या मजाल कि आपके बराबर खड़े होकर के नमाज पढ़े? जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इतना कहा, मेरे आका खुश हो गए, मेरे आका खुश हो गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते, आका ने खुश होकर मुझे दुआ दी कि जाओ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तुम्हें मैं दुआ देता हूं कि अल्लाह तेरे इल्म में, फज़्ल में बरकत अता फरमाए। और एक और हदीस पाक है कि सय्यदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लिए अल्लाह के नबी ने खास दुआ फरमाई थी, इरशाद फरमाया था, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा, परवरदिगार इसे हिकमत और किताब का इल्म अता फरमा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, क्या इल्म कुरान, इल्म तफसीर में इतनी जो मुझे महारत हासिल हुई, ताज़ीम मुस्तफा की बदौलत, इकराम मुस्तफा की बदौलत। एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, नबी के चचेजाद भाई हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन है। वो कहते, हालांकि बराबर खड़े हो जाने से कोई नबी के बराबर हो नहीं जाता, लेकिन सहाबी को यह भी गवारा नहीं है। नबी के बराबर अगर कोई खड़ा हो जाए, कोई नबी की तरह हो नहीं जाएगा। बात निकली है, सुनो। मस्जिद नबवी में पहले लकड़ी का मिंबर था, खजूर का, हटा दिया गया। एक सहाबी ने, अंसारी सहाबी ने आके मिंबर लगा दिया, आका खुतबा देते रहे, सरकार का जाहिरी वसाल हो गया। सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने तो सिद्दीक़ अकबर ने पहला मिंबर छोड़कर जहां मेरे आका बैठे थे, ताज़ीमन दूसरे मिंबर पे बैठे। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर चले गए, उमर बिन खत्ताब आए, उन्होंने नबी और सिद्दीक़ की ताज़ीम में तीसरे सीढ़ी पे बैठने लगे। जब हजरत उमर बिन खत्ताब दुनिया से तशरीफ ले गए, उस्मान गनी आए,
सीढ़ी 3 ही थी। अब उस्मान गनी का भी फैसला देखो। अब उस्मान गनी ने फैसला किया कि सिद्दीक ने नबी की ताज़ीम में दूसरी सीढ़ी, उमर ने सिद्दीक की ताज़ीम में तीसरी सीढ़ी। अब अगर मैं चौथी बनाऊं फिर मेरी ताज़ीम में कोई तो जमीन खोदना होगा। तब उस्मान गनी दूसरी सीढ़ी का इख्तियार नहीं करते हैं, ये सोचकर कि अगर मैं दूसरी सीढ़ी में बैठ गया दूसरे सीढ़ी में, कोई कह सकता है उस्मान अपने को उमर की तरह समझ रहा, मैं दूसरे में नहीं बैठा, ये समझकर कि अगर दूसरे में बैठ जाऊं तो समझ सकता है कि उस्मान अपने को सिद्दीक की तरह समझ रहा है, तो मैंने दोनों को छोड़कर पहली सीढ़ी में बैठना मुनासिब समझा। क्योंकि सारे सहाबा को मालूम है कि सहाबा सिद्दीक उमर दूसरे सहाबा की तरफ होने का दावा तो हो सकता है कर ले, लेकिन नबी की तरह होने का दावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हजरत उस्मान गनी जब आए तो मिंबर के पहले दर्जा पर बैठे ताकि लोगों के ज़हनों में बात ही ना आए, क्योंकि सहाबा के ज़हन में था कहां नबी कहां उम्मती, उनके ज़हन फिक्र में ये बात ही नहीं थी कि कोई नबी के बराबर भी हो सकता। तो नबी के बराबर पे कोई खराबी हो जाए तो नबी की तरह नहीं। लेकिन उसके बाद भी सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन नबी के बराबर खड़े होने को भी नापसंद फरमाते हैं ताज़ीम के खिलाफ। अब 1400 साल के बाद अगर कोई शख्स ये कहे कि हम नबी की तरह हैं या नबी हमारे तरह है, तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अंदाजा करो कि कितना बुरा अकीदा है इनका, कितना डेंजर अकीदा है उनका। नबी को हम इंसान की तरह समझा रहे, नबी भी थे हम भी थे, क्या तुम लोग हर वक्त नबी नबी करते रहते हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक उम्मती के लिए इससे ज्यादा भयानक बात और क्या हो सकती है? एक गुलाम और नबी के बारे में इस तरह की बात करे, कलेजा मुंह को आता है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, ये हदीस सीरत मुस्तफा की रोशनी में मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि ऐसे बेईमान लोगों से अपने ईमान की हिफाजत करो। अरे वो मुस्तफा है, सिद्दीक ने जिनकी ताज़ीम की, उमर ने जिनकी ताज़ीम की, उस्मान ने जिनकी ताज़ीम की, सहाबा जिनके बराबर खड़े होने को पसंद नहीं फरमाया। अगर कोई शख्स इस जमाने में कहता है कि नबी हमारी तरह है, यकीनन वो लानत के मुस्तहिक है, खुदा के आजाद के मुस्तहिक है। वो यहां भी आजाद में गिरफ्तार होगा, वहां भी आजाद में गिरफ्तार होगा। सच्चा उम्मती तो वो है, सच्चा गुलाम तो वो है जो अपने हर किरदार में वो कहे जो सहाबा ने कहा, फिदा का अभी या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के रसूल कहा, आप कहा, हम आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। हर लफ्ज में, हर अदा में, हर तरीका में जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी की शान यह है कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वो नबी का सच्चा आशिक है, वो नबी का सच्चा गुलाम है। ये 2-3 रिवायतें मैंने आपके सामने पेश की। क्या अजमत अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। इसलिए मेरे भाई, नबी से मोहब्बत करो, नबी से उल्फत करो, नबी से इश्क करो, नबी की सीरत तैयबा को अपनाओ। किसी की भी तरीका को अपनाओगे कामयाब नहीं होगे, नबी की सुन्नत को अपना लो। नबी की सुन्नत और सीरत का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी ने जिन चीजों की दावत दी उन चीजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, हज फर्ज है तो करना चाहिए, ज़कात वाजिब है तो अदा करना चाहिए। ये सीरत मुस्तफा का मतलब है, जैसा सहाबा ने करके दिखाया है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरे तरीके पर, मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती होगा। इसलिए हमें नबी का तरीका अपनाना चाहिए, नबी की सीरत अपनाना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अदा करना चाहिए। परवरदिगार आलम हम सबों के दिलों में नबी का इश्क इस तरह जागृति फरमा दे कि जिंदा रहे तो नबी नबी करते रहे, मरे तो नबी नबी करते रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।